رکھا جا رہا ہے خالص اللہ کے لیے۔ دوسرا احتساب کا جو معنی اہل علم نے بیان کیا ہے، ہم محاسبہ کرنے والے بنے، ہم محاسبہ کرنے والے بنے۔ روزے کی حفاظت تبھی ہوگی جب ہم محاسبہ کریں گے کیا میرا اور آپ کا روزہ ہمارے اور آپ کے ایمان میں زیادتی کر رہا ہے۔ ہم محاسبہ کرنے والے بنے کیا میرا اور آپ کا روزہ ہمیں گناہوں سے روک رہا ہے۔ ہم محاسبہ کرنے والے بنے میرا اور آپ کا روزہ کیا ہم میں تقوی پیدا کر رہا ہے۔ ہم محاسبہ کرنے والے بنے کیا میرا اور آپ کا روزہ رب کی فرما برداری کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے۔ ہم محاسبہ کرنے والے بنے کیا میرا اور آپ کا روزہ جھوٹ سے بچا رہا ہے، چغلی سے بچا رہا ہے، غیبت سے بچا رہا ہے، فاحشات سے بچا رہا ہے، منکرات سے بچا رہا ہے۔ میرا اور آپ کا روزہ کیا وہ روزہ ہے جو رب ذوالجلال کو مقصود ہے۔ ایمان و احتساب دو شرطیں ہیں، جب دو شرطیں ہوں گی تب غفر له ما تقدم من ذنبہ، ورنہ تم بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتے چلے جاؤ، ایمان و احتساب نہ ہوگا تو پھر ناممکن ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے۔ اس لیے روزوں کی حفاظت، صرف بھوک اور پیاس کا نام روزہ نہیں ہے دوستو، آگے دلائل آ رہے ہیں۔ اور پھر بتایا گیا صحیح بخاری کی حدیث، لوگوں یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، اللہ رحمتوں کو نازل کرنا چاہتا ہے، اور لوگ ہیں کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، کوئی تجارت کو دیکھ رہا ہے، کوئی مال کو دیکھ رہا ہے، کوئی اسٹیٹس کو دیکھ رہا ہے، کوئی پوزیشن کو دیکھ رہا ہے۔ وہ مالک بیان کرتا ہے لوگوں تم کدھر جا رہے ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اتنا ہی نہیں، روزوں پر بھی مغفرت کا اعلان، اور تم قیام اللیل کرو گے، رمضان کی راتوں میں قیام کرو گے، مالک اعلان کر رہا ہے غفر له ما تقدم من ذنبہ کہ میں تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت کر دوں گا۔ وقت نہیں ملتا ہے تراویح پڑھنے کے لیے، قیام اللیل پڑھنے کے لیے، بڑی لمبی ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے، اور ٹائم کرنا پڑتا ہے۔ رمضان جو آ گیا نا، کچھ پیسے کما لے، تھوڑی اپنی شاپنگ کر لے، تھوڑے گھر والوں کی شاپنگ کر لے۔ مسلمانوں نے رمضان کے مہینے کی قدر نہ کی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ اسلاف کے تعلق سے میں رمضان کے بارے میں بیان کروں کہ اسلاف کا رمضان کیسے ہوا کرتا تھا اور آج ہمارا رمضان کیسا ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ آج جو موضوع لے کر آیا ہوں، روزے کی حفاظت ضروری ہے میرے دوستو۔ بہت سارے لوگ ہوں گے صیام و قیام کریں گے لیکن روزے کی روح کو نہیں پہنچیں گے، روزے کے مقصد کو نہیں جانیں گے، ایسا روزہ کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ ایک آدمی صیام کرے گا، قیام کرے گا، آئیے موضوع کی طرف آتے ہیں، قیام کرے گا، صیام کرے گا، اس کی توحید درست نہ ہوگی، وہ اللہ کے لیے روزہ رکھے گا، غیر اللہ کے لیے بھی روزہ رکھے گا، وہ اللہ کے لیے بھی نمازیں پڑھے گا۔ ایک طرف اللہ کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، دوسری طرف 16 سیدوں کے نام کے روزے رکھے جاتے ہیں، ایک طرف اللہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، دوسری طرف صلاۃ الغوثیہ بھی پڑھی جاتی ہے، ایک طرف مسجد میں سجدے ہوتے ہیں، ایک طرف قبروں پر سجدے ہوتے ہیں، ایک طرف اللہ کے گھر کا طواف ہوتا ہے، ایک طرف قبروں کا طواف ہوتا ہے، ایک طرف اللہ کے لیے قربانی ہوتی ہے، ایک طرف قبروں پر قربانی ہوتی ہے۔ قسم ہے رب محمد کی، جس کی توحید درست نہ ہوگی اس کی نمازیں برباد، اس کے روزے برباد، زندگی بھر حج کرتا چلا جائے اس کا حج بھی برباد ہو جائے۔ زندگی بھر روزے رکھ لے، کوئی روزہ کام نہیں آئے گا جب تک کہ توحید درست نہ ہو جائے۔ لوگوں کے ماتھے پہ شکن آ جاتے ہیں جب توحید بولی جاتی ہے۔ رسول اللہ جب مکہ کی گلیوں میں صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اعلان کیے، سب سے پہلے خود سگا چچا پتھر مارنے لگا۔ معمولی بات نہیں ہے رب کی توحید بیان کرنا میرے دوستو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کتاب الزکات کی حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کی طرف جا رہے ہیں، کہا معاذ، یا معاذ، اے میرے معاذ، اے میرے ساتھی، اے میرے صحابی، تو یمن جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، کہا معاذ یمن جا رہے ہو؟ معاذ یاد رکھنا وہاں کی اکثریت اہل کتاب ہے، معاذ جب تم سرزمین یمن پر قدم رکھو، معاذ تمہاری پہلی ذمہ داری کیا ہوگی؟ کہا معاذ، یا معاذ اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ، اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ۔ اے معاذ جب سرزمین یمن پر قدم رکھو تو سب سے پہلے رب کی توحید کا اعلان کرنا، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی طرف بلانا، سب سے پہلا مشن۔ کچھ بھائی کہتے ہیں کہ آپ ہر موضوع میں کہیں نہ کہیں سے توحید لا لیتے ہیں۔
کچھ لوگوں کو شکایت ہے کوئی اور موضوع ملتا ہی نہیں کہ آپ کو پوچھتے. ہم نے کہا رب نے ہمیں اس مشن کے علاوہ کوئی اور مشن دیا ہی نہیں ہے. یہ وہ مشن ہے جو رسولوں کو دیا گیا, یہ وہ مشن ہے جو انبیاء کو دیا گیا, یہ وہ مشن ہے جو اس امت کو دیا گیا. اور میرا تو یہ ایمان ہے, میرا عقیدہ ہے, رب ذوالجلال نے اگر جنت بنائی ہے تو اہل توحید کے لیے بنائی ہے. اس لیے ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو یہ قبر پرستی, ایک اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دو. جب توحید پر موت ہوگی تو انشاءاللہ میں اور آپ رب کی جنت میں ضرور داخل ہوں. اور اگر توحید درست نہ ہوگی, قسم ہے رب محمد کی, زندگی بھر نمازیں پڑھتا چلا جا, زندگی بھر روزے رکھتا چلا جا, زندگی بھر حج و عمرہ کرتا چلا جا, توحید میں جھول ہوگا, قسم ہے رب محمد کی جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا, جنت حرام کر دی جائے گی. روزوں کی حفاظت کے لیے بنیادی بات توحید کا درست ہونا ضروری ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں میرے دوستو. آج لوگوں نے بنیاد توحید کو نہ جانا. اور پھر معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, معاذ اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ. آگے فرمایا فاذا عرفوا اللہ, جب لوگوں کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے, یعنی کہ ان کے سینوں میں جب توحید آ جائے, وہ جان لے کہ خالق وہی ہے, مالک وہی ہے, داتا وہی ہے, اور پھر دستگیر بھی وہی ہے, بندہ نواز بھی وہی ہے, غریب نواز بھی وہی ہے. جب جان لے فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ, اللہ کے رسول فرماتے ہیں معاذ جب رب کی معرفت ان کے سینوں میں آ جائے, معاذ اس کے بعد بتانا نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے. لیکن سب سے پہلے معاذ لوگوں کے سینوں میں رب کی معرفت بیان کرنا. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ, جب اللہ کی معرفت آ جائے تب نماز ہوگی, روزہ ہوگا, زکات اور حج ہوگے. میرے دوستو آج لوگ اللہ کی معرفت نہ حاصل کر سکے. اسی طرح تمام اعمال اخلاص نیت ضروری ہے, دکھاوے کا روزہ نہیں. اخلاص, نیت اخلاص, نیت درست ہونی چاہیے. اللہ کے لیے روزہ رہنا چاہیے میرے دوستو, خالص اللہ کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بینہ میں ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اور انہیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت بجا لائیں. خالص اللہ کی عبادت, کسی اور کی عبادت نہیں, دکھلاوے کی عبادت نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد میں ہے, شداد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک, جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کا ارتکاب کیا. اللہ اکبر, برباد ہو گئی اس کی نماز. جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے, جو تنہائی میں تو جلدی سجدے اور رکوع کرتا ہے, اور لوگوں میں ہوتا ہے تو طویل سجدے اور رکوع اور قیام کرتا ہے, نہیں میرے دوستو ایسی نماز برباد ہو جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. آگے بیان کیا وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي, جو دکھاوے کا صدقہ کرتا ہے فَقَدْ أَشْرَكَ, وہ بھی شرک کا ارتکاب کرتا ہے. آج لوگوں میں کچھ لوگ ہیں جو دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں, بات پر منڈی لٹکا لے کے بڑے جاب کر رہے ہیں غیر مسلم کے پاس, وہ باس ہے, جلدی چھوڑ دینا بلکہ منڈی سے لٹکا لے کے بڑھیا, اب بھی چلے آتا ہی نہیں. کئی کو کس کے لیے رہ رہے, روزہ اللہ کے لیے رہ رہے ہو نا تم, روزہ اللہ کے لیے رہ رہے ہو نا, روزہ خالص اللہ کے لیے رہنا ہوگا. اللہ کے علاوہ اگر دکھاوے کا روزہ رکھو گے تو یہ اللہ کے نزدیک شرک کا ارتکاب ہوگا, اور یہ جرم عظیم ہے شرک کرنا میرے دوست, کوئی معمولی جرم نہیں ہے. منڈی لٹکا لے کے بیٹھ جا رہے, اب بھی چھوڑ دینا ہے تمہارے کو, جاب کرانا ہے نہیں, رمضان بٹھا کے تمہیں کو تنخواہ دینا, بات کو تھوک رہے, بازو والا پریشان ہو جا رہا, کیا تو بھی ہو گیا اس کو, بات کو تھوک رہا, بیماری تو نہیں ہو گئی. یہ دکھاوے کا روزہ, زندگی بھر ٹوپی پہننے کی توفیق نہیں ہوتی, سر ڈھانکنے کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی, اللہ کے نبی جب کبھی آپ صحابہ اکرام اللہ کے نبی کو دیکھتے تو آپ کا سر ڈھکا ہوا ہوتا. اب یہ مسئلہ بعد میں چھیڑنا, ٹوپی پہنے نہیں پہنے, عربی میں ٹوپی آتش نہیں ٹانی آتا تو عربی میں کچھ اور بولا جاتا ہے اس کو, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھاکا کرتے تھے. سر ڈھانکنے کی توفیق نہیں ہوتی, رمضان آتے ہی سر ڈھک جاتا. کیا بولے تو روزے سے ہے, اور جو نہیں ہے اس کو پوچھو روزہ ہے, بولا لبا, کہاں سے لے کے آئے, شرم آتی نہیں ہے بولنے.
नौजवान है, किस तरह से बगैर रोजे के रमजान गुजारेगा मेरे भाई जी। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का और बरकतों का महीना है, तो रोजे की हिफाजत जरूरी है, और दिखावे का रोजा शिर्क है। और फिर आइए मैं एक और बात की तरफ आगे बढ़ता हूं। अमल होगा किसके लिए खालिस? रोजा जी अल्लाह के लिए होगा। और तरीका किसका होगा? चारों का होगा, 12 का होगा। 12 बोले तो मालूम ना, इल्ला चारों का सवाल करे तो मैं 12 का सवाल करता हूं। 12 राजियों के बहुत अफजल व आला है, उनसे अफजल व आला उम्मत में बताओ तो सही। अबू बकर उमर को छोड़कर, उस्मान रदी अल्लाह अन्हु को छोड़कर, वो जो 12 मानते हैं सबसे बड़े अली रदी अल्लाह अन्हु को मानते हैं। तुम्हारे 4 उनके एक का मुकाबला नहीं कर सकते। उम्मत को तोड़ दिया है। आज हम उम्मत को जोड़ना चाहते हैं, हमारे खिलाफ जलसे, हमारे खिलाफ जुलूस हो रहे हैं। हम तो कहते हैं कि उम्मत को जोड़ना चाहते हो, एक हाथ में रब का कुरान हो, दूसरे हाथ में मदीने वाले मुस्तफा का फरमान हो, और सामने सहाबा का तरीका हो। सुभान अल्लाह, कायनात में इससे बेहतर तरीका इत्तेहाद के लिए कोई दिखाए तो सही, कोई बतलाए तो सही। मेरे दोस्तों, तरीका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना चाहिए। 8 सही रिवायतों से 8 ही अदा करेंगे 3 वितर के साथ, 11। अब तो ये हाल हो गया, मैं किताबें देख रहा हूं, लुबनान से शाया कर रहे हिंदुस्तान में, बेरूत से क्या बोले तो यहां से शाया नहीं हुई, वहां से शाया हुई। खोल के देखे तो अरबी मतन में गड़बड़ कर दे रहे, रकात को लैल कर दे रहे, लैल को रकत कर दे रहे। अल्लाह अकबर। हदीसों में तहरीफ की जा रही है, अंधा कर दिया है, तकलीद ने अंधा कर रख दिया है। अब फिर हम किताब और सुन्नत के मतवालों को जरूरत है कि हकायक को बयान करे। हर अमल सिर्फ रोजा ही नहीं, हर अमल होगा, हर अमल होगा तो मदीने वाले मुस्तफा के तरीके पर होगा, तब अल्लाह के यहां काबिल कबूल होगा। मालिक बयान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने अमाल को बर्बाद मत करो। इताअत अल्लाह और उसके रसूल की होगी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह इताअत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत होगी तो आमाल इंशाअल्लाह बर्बाद नहीं होंगे, वरना आमाल बर्बाद होने का खदशा लाहक है। मेरे दोस्तों, आइए चंद फजाइल बयान कर कर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप ताखीर से आए हैं, मैं वक्त पर पहुंच चुका था। आप ताखीर से आए हैं, मैं इंशाअल्लाह वक्त दूंगा। और आपसे भी अर्जी करता हूं, आप मेरे भाई हैं, रमजान से पहले चंद लम्हे आप यहां दीजिए, शायद कि आपके और मेरे सीने में वो बात आ जाए जिससे कि मेरे और आपके रोजों की हिफाजत हो जाए। देंगे ना वक्त? आप में से कोई एक भी जिस किसी को बोर लगने लग जाए, जिस किसी को उकताहट आ जाए, वो मुझे इशारा कर देना, इंशाअल्लाह वादा करता हूं एक भी कहेगा तो मैं अपनी बात को समेट लूंगा। आइए, फजाइल क्या है इस महीने